السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، قلندر لاہوری اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ گر تو می خواہی مسلماں زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے نصاب زندگی صرف قرآن کی صورت میں دستیاب ہے، لہذا اس نصاب سے استفادہ کرنے کے لیے حقوق القرآن کا فہم اور شعور حاصل کرنا ہوگا۔ موضوع کی طوالت کے پیش نظر اسے مختصر اور جامع انداز میں 5 حصوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے ایک مومن کی حیثیت سے قرآن کے ان حقوق کو اپنے قلب و روح میں اس طرح سمولیں کہ یہ ہمارے کردار کا حصہ بن جائیں۔ عنوان گفتگو ہے قرآن کے حقوق اور ہمارا رویہ۔ قرآن کریم اللہ کی وہ لا ریب کتاب ہے جو ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اس سے کما حق و استفادہ کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں۔ مفسرین و محدثین نے قرآن و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قرآن کے بنیادی طور پر 5 حقوق متعین کیے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ پہلا، قرآن پر ایمان لانا کہ یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا، قرآن سیکھنا، سکھانا اور پڑھنا، یعنی سیکھنے کے بعد تلاوت قرآن کو اپنا وظیفہ بنانا۔ تیسرا، قرآن کا سمجھنا، اس کے معنی و مفہوم پر غور و فکر اور تدبر کرنا۔ چوتھا، قرآن پر عمل کرنا، یعنی اس کے اوامر و نواہی پر کاربند رہنا۔ اور پانچواں، قرآن کی تبلیغ و ترویج کرنا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ آئیے ان حقوق القرآن کو ایک مومن کامل کی حیثیت سے اپنے فہم کا حصہ بنائیں اور ان کا ادراک اس طرح اپنے قلب و روح میں سمولیں کہ یہ ہمارے عمل، ہمارے رویہ و کردار کا حصہ بن جائیں۔ قرآن کا پہلا حق اس پر ایمان لانا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوع انسانی کے لیے مکمل اور اکمل ضابطہ حیات کی صورت نازل کیا گیا، لہٰذا یہ ہر اعتبار سے محفوظ اور من و عن اصلی حالت میں موجود ہے۔ دنیا کی ہر کتاب میں ترمیم و اضافہ کی گنجائش رہتی ہے اور ہر مؤلف اپنی تصنیف میں لکھتا ہے کہ غلطی ہو تو مطلع کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں درست کر دیا جائے، مگر قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے کہ کھولیں تو پہلے ہی صفحہ پر لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، یہ غلطی سے مبرہ پاک ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں توریت، زبور، انجیل میں لوگوں نے اپنی مرضی سے احکام بدل دیے، آج وہ تحریف شدہ حالت میں ہیں، مگر جب نوع انسانی کی ہدایت کے لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کیا گیا تو فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن نہایت بزرگ و برتر ہے جو لوح محفوظ میں حفاظت سے رکھا ہوا ہے، اور پھر ساتھ ہی گارنٹی دی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انہ لحافظون، بلا شبہ یہ قرآن اللہ نے ہی اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود اٹھا رکھی ہے۔ قرآن کے کلام الہی ہونے پر گواہی بھی دی اور یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اس میں رد و بدل یا تحریف ممکن ہی نہیں، لہذا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کل کا کل من و عن اصلی حالت میں موجود ہے اور قیامت تک یوں ہی محفوظ رہے گا۔ مشرکین مکہ نے جب قرآن کے کلام الہی ہونے پر انکار کیا تو قرآن نے کھلا چیلنج دیا۔ پہلے فرمایا کہ اس جیسا کلام لے آؤ، پھر کہا اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر دکھا دو، اور پھر تیسری بار کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام الہی ہونے پر شک ہے تو پھر تم اپنے جملہ حمایتیوں اللہ کے سوا
کو بلا لو اور سب مل کر ایسی کوئی چھوٹی سی صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ مگر قرآن کے 3 بار چیلنج پر بھی وہ بے بس رہے اور ایک چھوٹی سی صورت بھی نہ بنا سکے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی مثل لانا ممکن ہوتا تو بدر و حنین کی لڑائیاں نہ ہوتی، اہل عرب اس کی مثل لے آتے، کیونکہ لڑائی کی نوبت تب آتی ہے جب دلیل نہ ہو، لیکن زمانہ گواہ ہے کہ عرب کے بڑے بڑے فصاحت و بلاغت رکھنے والے ادیب و شاعر مل کر بھی ایسا نہ کر پائے اور نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا۔ سورۃ الکوثر جب نازل ہوئی تو صحابہ نے حضور کی اجازت سے کعبہ کے سین میں ہونے والے معمول کے مشاعرے میں پیش کی تو اسے بہترین کلام تسلیم کر کے کعبہ کی دیوار پر حسب دستور الملکات سبع کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ الملکات سبع وہ شاہکار قصیدے ہیں جو ہیں تو دور جاہلیت کے، مگر عربی زبان و بیان اور فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر انہیں اتار کر محفوظ کر لیا گیا اور بعد ازاں کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا۔ آج بھی درس نظامی کے طلباء کو عربی زبان اور گرامر سکھانے کے لیے سبقاً پڑھائے جاتے ہیں۔ سورۃ الکوثر کو مصنفین مشاعرہ نے بہترین قرار دیا اور لکھ کر کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر یہ 7 ماہ وہاں لٹکی رہی، مگر منکرین قرآن اس کی مثل نہ لا سکے۔ ایک نامور شاعر لبید بن ربیعہ جس کا اپنا ایک شاہکار قصیدہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا ہوا تھا، اس نے بھی بڑی سوچ بچار کے بعد اس کے نیچے چوتھا مصرع صرف یہی کہا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کلام یقیناً کسی بشر کا نہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد کسی دوسرے ماہر فصاحت و بلاغت نے کچھ کہنے کی جسارت کی اور قلم مانگا تو بس یہی لکھا کہ ولیکن ھذا کلام البشر۔ پہلے 3 تو کسی بشر کے نہیں، مگر یہ آخری مصرع کسی بشر کا ہی ہے، یعنی قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر اپنے پرائے سب نے گواہی دی۔ اور امام حمدہ رضا خاں بریلوی نے شان رسالت پر قلم اٹھایا تو لکھا تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ خلاصتاً قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے اللہ کا کلام مانا جائے، اور یہ کہ یہ اللہ کی آخری کتاب نبی آخر الزماں پر نازل ہوئی، اور یہ کہ قرآن نوع انسانی کے لیے اللہ کی طرف سے جاری کردہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ناظرین، حقوق القرآن پر گفتگو جاری ہے، بقیہ حصہ 2 میں ملاحظہ فرمائیں۔